बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ वहीद हुसैन। आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से ख़बरें जो है वो नशर की जा रही हैं कि इसी साल, अब ये साल तो खैर अब ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 5 दिन 6 दिन बाकी हैं, यानी 2022 जो है उसके अवाइल में वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला सकते हैं। अयाज सादिक ने रिसेंटली एक इजलास जो था या जलसा जो था उसमें ख़िताब करते हुए कहा है जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जल्द ही वतन वापस आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी ख़बर जो है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाली है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से मुख्तलिफ उनके जैसे जवेद लतीफ़ साहब ने भी इस किस्म की ख़बरें जो है वो पिछले एक अरसे में करते रहे हैं, लेकिन जब आप सीरियसली इनकी क़यादत से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा है जिसने शायद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो आपको जवाब ये देते हैं कि जब डॉक्टर्स उनको इजाज़त दे देंगे कि अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है, तब ही वो वापस आएंगे। लेकिन ये डॉक्टर्स कौन से डॉक्टर्स हैं और ये किस किस्म की इजाज़त, क्या ये सियासी डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या लंदन के अंदर बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, जिनकी इजाज़त जब होगी तो मियाँ साहब जो हैं वो वतन वापस आने के लिए जहाज़ में सवार होंगे और पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन लगता ये है कि मामलात जो हैं अभी तक तय नहीं हुए। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो मामलात नवाज़ शरीफ साहब के तय हो चुके हैं, लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती। इसमें कोई शक नहीं है कि PMLN की जो क़यादत है वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करती रही है, माजी के अंदर भी राब्ते करती रही है, और अब भी उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की जो है वापसी उसको इंश्योर किया जाए। भले वो आके सीधा जेल चले जाएं, लेकिन अदालत से उनको ऐसा रिलीफ मिले कि जिसमें उनकी ना सिर्फ उनकी जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनके जितने भी केसेस उनके लगे हुए हैं, साथ ही साथ स्पेशली उनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी अगर आप देखें तो जो फ़ैसला साकिब निसार साहब की अदालत ने दिया था उसके अंदर तो उनको पूरे का पूरा ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और साथ ही साथ इनकी जो साहबजादी है उनको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया था। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये तकाज़ा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि उनकी जो लाइफ लॉन्ग या परमानेंट जो डिस्क्वालिफिकेशन है किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए उसको ख़त्म किया जाए, सो डैट आप उनके लिए एक रास्ता जो है वो हमवार करें दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। और ज़ाहिर है कि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो डेफिनेटली ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मालूम है कि PMLN के अंदर बहस होती रही है, अब भी हो रही है, और मीडिया उनसे तकाजा भी करता है कि अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, जिसके ऊपर यही जवाब देते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की जब तक डिस्क्वालिफिकेशन कायम है तो फिर ये तनाज़ा जो है PMLN के अंदर उसी तरह रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनके साथ जो भी मुआहिदा किया जा रहा है या जो कुछ तय किया जा रहा है या तय करने की कोशिश की जा रही है वो क्या होगा। क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फ़िलहाल ख़त्म नहीं होगी, उनकी साहबजादी की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको इजाज़त मिल जाएगी कि आने वाले इंतखाबात के अंदर वो इलेक्शन में हिस्सा लें, एंड डेफिनेटली शी वुड लाइक टू बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। सो अब ये मामलात जो हैं, और फिर उसमें ज़ाहिर है कि अगर आप इमरान खान साहब को देखें, अगर ये वापस आके इस किस्म का रिलीफ उनको मिल जाता है तो फिर इमरान खान की तोपों का रुख जो है वो डायरेक्टली ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा बल्कि वो अदालतों की तरफ भी होगा। रिसेंटली अभी जो उन्होंने अपनी एक पार्टी मीटिंग बुलाई हुई थी, आपको मालूम है कि उसके अंदर की कहानी ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर, और ये ज़ाहिर है कि जानबूझ के ये ख़बरें जो है वो बाहर मीडिया को दी गई उस मीटिंग की इमरान खान साहब PTI की जानिब से, कि
وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے بیسیکلی، وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں طاقتور حلقے جو ہیں پاکستان کے اندر اور باقی جماعتوں کو بھی، کہ اگر آپ نے نواز شریف کو واپس لا کے دوبارہ سے ان کو جو ہے سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دینی ہے تو پھر آپ تمام جتنے بھی جیلوں کے اندر موجود کرمنلز ہیں، مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے، ان کو باہر نکالیں اور ان کو بھی آزاد کر دیں۔ بنیادی طور پہ نواز شریف کی اگر ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ یا ان کی سزا کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ ان بقول ان کے اور جو صورتحال ہے وہ یہی دکھائی دیتی ہے کہ اس کے اندر سیاست شامل تھی اور وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ان کو سزائیں دی گئیں، بیکاز میرٹ کے اوپر اگر چیزیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی آج معاملات جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے۔ نیب کا جو کردار رہا ہے پچھلے 3.5 سالوں کے دوران اگر آپ دیکھیں تو اس نے ٹارگٹ ہی 2 جماعتوں کو کیا اور ان کی قیادت کو کیا ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این۔ وہ پرپس کیا تھا؟ اگر آپ دیکھیں خورشید شاہ، اسی طرح شہباز شریف کو دیکھ لیں، نواز شریف ان کی فیملی کو دیکھ لیں، تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ تھے اپوزیشن کے، جس میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل تھے، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، شہباز شریف، اسی طرح حمزہ شہباز پنجاب کے اندر، اور پھر خورشید شاہ، آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تارپور، اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ چلائے گئے تاکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے کوئی ایسی کوشش نہ کر سکیں جس سے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑے یا اس کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، بیکاز ابھی تک کسی کو سزا ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور چونکہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی تھا، اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر عمران خان نے لوگوں سے ووٹ لیا تھا کہ میں آ کے احتساب کروں گا، احتساب سے پھر ہم بلین آف ڈالرز جو پاکستان سے باہر لوگ لے کر گئے ہیں، چور ڈاکو ڈاکہ ڈال کے ملک کی جو رقم ہے، ملک کی جو وسائل ہیں، ان کو لوٹ کے لے کر گئے ہیں، ان کو میں واپس لاؤں گا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان سے تو ایک پیسہ انہوں نے ریکور نہیں کیا۔ نیب جو ریکوری کی بات کرتی ہے، اگر اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی وہ کیش کہاں ہیں، تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جو پارلیمانی میٹنگ کے اندر جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کیمرہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مال کہاں پہ ہے، لیکن کیش ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے تو ایسٹس جو ہیں وہ ریکور کی ہیں۔ سو اگر آپ دیکھیں ٹوٹل یہ پیٹرن جو تھا نیب کا، وہ بھی آپ کو ایک دھندلا سا نظر آتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے شفافیت دکھائی نہیں دیتی، کلیئرٹی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ نیب کی تمام کاروائیاں جو ہوئی ہیں پچھلے 3.5 سالوں کے دوران، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان موجود ہیں۔ ناؤ اب نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، اگر آپ نے نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا ہے، جیسے ان کو 99 میں حکومت سے نکالا آپ نے، پھر اس کے بعد ان کو ملک سے باہر بھیج دیا، پہلے ان کے اوپر مقدمات چلے، پھر ان کو معافی ملی، پھر وہ یہاں سے باہر چلے گئے، پھر وہ ایک ڈیل کر کے واپس آئے، اور محترمہ شہید جو ہے انہوں نے ایک این آر او کیا جنرل مشرف کے ساتھ، اسی کی یعنی اس کے اندر چھتری کے نیچے جو ہے نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے، اور یہاں پہ آ کے دوبارہ سے انہوں نے سیاست کرنا شروع کر دی، اور پھر سیاست میں یہ ہوا کہ ان کی جو تیسری باری کا جو قانون تھا اس کو ختم کروایا گیا پارلیمنٹ سے، اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اہل ہو گئے، پھر وہ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ سو یہ ایک دورہ جو معیار اس ملک کے اندر قائم ہے کہ جس کو مرضی ہے آپ جو ہے وہ سیاست سے فارغ کر دیں، اور جب آپ کی مرضی ہو، آپ کی خواہش ہو، آپ کو سوٹ کرتا ہو تو آپ دوبارہ سے اس کو جو ہے ریلیونٹ بنا دیں۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے پاکستان کے اندر آج جس تباہی کے اوپر معاشی تباہی کا جو سامنا ہے اس قوم کو، اس ملک کو، اس کی عوام کو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، جب ہم بیٹھ کے یہ فیصلے جو ہے چند لوگ جو ہیں وہ ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کے کیسز ختم، ان کے کیسز شروع ہو گئے، اس کو سزا دے دو، اس کو جزا دے دو، اس کو جو ہے وہ آپ صادق اور امین ڈکلیئر کر دیں، اس کو جو ہے وہ چور اور لٹیرا اور سسیلین مافیا ڈکلیئر کر دیں، اس چیز نے اس ملک کو جو ہے وہ کنفیوژن کی طرف دھکیل دی ہے، اور آج عوام جو ہے وہ بالکل کنفیوز ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔
اور اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، ان کو جس طرح سے بتایا ہی جا رہا ہے کہ ریلیف مل جاتی ہے، تو پھر یہ بالکل یعنی سٹیمپ لگ جائے گی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون، انصاف اور جو عدالتوں کے اندر کارروائیاں ہوتی ہیں وہ صرف کمزور کے لیے ہے، وہ صرف لاچار لوگوں کے لیے ہے۔ پاورفل لوگ جو ہیں، اور یہ ایک پاور کی گیم ہے، بگ گیم جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر جہاں پہ آپ کو یعنی ویئر ایور اٹ سوٹس یو آپ اس کو جو ہے کلیئر کر دیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ اس کو جو ہے ملک کا دشمن ڈکلیئر کر کے اس کو آپ فارغ کر دیتے ہیں پولیٹیکل پروسیس سے اور سسٹم سے۔ یہ وہ بنیادی طور پہ غلطیاں ماضی کے اندر اس ملک کے اندر ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان اس نہج پر ہے کہ 50,000 ارب کے ہم مقروض ہو چکے ہیں، بیرونی قرضے ہمارے 127 بلین ڈالرز کے ہو چکے ہیں، اور عوام جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اب لگتا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ پھر باہر نکلیں گی، اور پھر باہر نکلیں گی اور ان تمام جتنے بھی آپ کو یہ مافیاز جو دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ سیاستدانوں کی شکل میں ہوں یا یہ بیوروکریسی کی شکل میں ہوں، یا یہ آپ کو بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں، جو یہاں کے جو صنعت کار ہیں، جو ملک کو مافیاز جو ہیں جو لوٹتے ہیں ان کی شکل میں ہوں، ان کو پھر باہر نکالیں گے اور پھر ان سے انتقام لیں گے اور حساب لیں گے۔ وی آر جسٹ لیڈنگ ٹورڈز دیٹ کائنڈ آف اے سچویشن۔ لہٰذا رول آف لا جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا نہایت ہی ضروری ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اسی طرح ڈیل ہوگی، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، پھر ان کے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، اور پھر ان کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا وہ تقاضا کرتے رہے۔ کیوں کہ جس پروسیس سے ان کو نکالا گیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا خود سے واپس آ جاتے ہیں یا کہ ان کو واپس لایا جاتا ہے، اور اگر لایا جاتا ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لایا جاتا ہے، اور جو نون لیگ کے اندر کے جو بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں، کیا ان کو نون لیگ خصوصاً جو شریف خاندان ہے وہ ان کو کس حد تک جو ہے اس کے اوپر قابو پانے میں، ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور آنے والے الیکشنز میں پھر شہباز شریف کا کیا رول ہوگا، حمزہ کا کیا رول ہوگا، مریم اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے تو ان کا کردار کیا ہوگا۔ ناظرین، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو ضرور لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔